اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص میرا نام سننے کے بعد مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو آئیے ہم سب مل کر ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، رمضانوں کا یہ مہینہ جو سراپا رحمت ہے، اس میں ہر لمحہ رحمتوں کی چھما چھم بارش ہو رہی ہے، برسات ہو رہی ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بیان فرمایا ہے، اس طریقے سے کسی اور عبادت کے بارے میں بیان نہیں کیا۔ اب وہ کس طرح کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں تمام احکامات کو دیکھتے ہیں تو نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو اور دوسرے اعمال ہو، ان سب کا مختلف جگہوں پر ذکر ملتا ہے۔ ان احکام کو بیان کیا گیا ہے، کبھی مکی صورتوں میں، کبھی مدنی صورتوں میں۔ لیکن ناظرین، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے ایک ساتھ ہی تفصیل سے مکمل طور پر سمجھا بھی دیا ہے اور بتا بھی دیا ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر لعلہم یتقون تک، اللہ عز و جل نے ایک ساتھ ہی ان 6-7 آیات میں ایک پورے رکوع میں روزے کی افادیت کا، اس کی فرضیت کا اور اس کے بارے میں احکام کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو، ہم نے تمہارے لیے روزے فرض کر دیے ہیں جیسے تمہارے سے پہلے قوموں پہ کیے تھے، اور مقصد یہ ہے کہ تم اس سے تقوی کی کیفیت حاصل کرو۔ تو رمضان جو ہے آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کا ایک ایسا جو پلرز ہم کہتے ہیں اسلام کے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو یہ فرائض میں سے ہے۔ اور یہ فرض جو ہے دھیرے دھیرے فرض ہوا تھا۔ پہلے رمضان کی اجازت تھی کچھ دن رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں رکھیں تب بھی فدیہ دے دیں۔ پھر قرآن مجید میں اس کا حکم آ گیا کہ پورے مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا چاند کے حساب سے دن چلتا ہے، دن سورج کے حساب سے چلتا ہے اور مہینے چاند کے حساب سے، تو یہ نواں مہینہ ہوتا ہے جو ہم رمضان کہتے ہیں۔ جب یہ آ جاتا ہے تو آپ کو فجر سے لے کے فجر کے پہلے سے کھانا پینا بند کر کے مغرب تک اپنے آپ کو انسانی جو ضرورتیں ہیں ان سے سب سے روکنا ہے۔ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے، جو اس کی روحانیت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سے جڑ جائے، تو اپنی جو جسمانی ضرورتیں ہیں ان کو کم کر دیتا ہے اور روح کی طرف توجہ دیتا ہے، اور رمضان روزہ اس کو مدد کرتا ہے۔ تو رمضان کی فضیلت قرآن میں ہے، حدیث میں آپ نے خاص طور سے فرمایا کہ اے لوگو، یہ ایسا رمضان کا مہینہ ہے جو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، بہت مبارک مہینہ ہے یہ، اس کا مہینہ کا رمضان اچھا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو کیفیتیں ہیں تو پہلا عشرہ اس کا جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینے کے برابر ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو رمضان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عمل بتایا ہے کہ جو صرف وہی طے کرے گا اس کا بدلہ کتنا ہوگا، کہ اللہ نے کہا، حدیث میں آتا ہے کہ صوم میرے لیے رکھا جاتا ہے تو میں ہی طے کروں گا اس کا اجر کیا ہوگا۔ تو بنیادی طور پر اگر مسلمانوں کے ساتھ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت ان کو دی ہے، انہوں نے اس کی قدر کی، ورنہ اس سے پہلے کی قوموں میں روزے کا تصور موجود ہے، مگر وہ روزہ صرف ایک قسم کا، جسے آپ کہہ لیں کہ کچھ دنوں کا برت رکھ لیا یا کچھ دنوں کی فاسٹنگ کر لی، اور اس میں سارے کام بھی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد بھی زندگی ویسی گزر رہی ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے جو رمضان کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انسان ایک مہینے کی ایسی ٹریننگ لے لے جو 11 مہینے اس کے کام آئے، اور اس کی روح اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ جسم پہ اپنا کنٹرول بھی رکھے اور برائیوں سے انسان کو بچائے بھی۔ تو جو آپ سوچئے کہ جو روزے کی حالت میں انسان حلال چیزوں سے رکنے کی ٹریننگ لے لیتا ہے، تو وہ جب روزہ ختم ہو جائے گا تو اتنا تو کام ضرور کرے گا کہ روزے کے زمانے میں تو حلال سے اس نے بچا تھا، لیکن حرام سے کم بچے گا۔ تو حرام سے بچنا بھی روزے کی ایک ٹریننگ ہے جو ہمیں اس میں مل جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ جو ہے انسانوں کو قرآن سے جوڑ دیتا ہے۔ قرآن کی آپ کو معلوم ہے جو افادیت ہے وہ یہ ہے کہ
کہ اللہ نے اس مہینے سے اس کو شروع کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال میں مکمل ہوا تھا۔ تو ایک آیت صورت پوری اسی کے لیے اتری تھی کہ لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر۔ تو آخری عشرے میں یہ کہ عبادت انسانوں کو مل جاتی ہے جس سے ہماری پچھلی امتوں کی جو عمریں لمبی ہوتی تھیں، ہماری عمر اتنی لمبی نہیں ہے، تو اللہ نے ہمارے لیے ایک سامان کر دیا ہے کہ ہم اپنی عمر کے کمی کے باوجود ان کے برابر نیکیاں کر سکیں۔ ایک اور چیز جو ہوتی ہے اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو طے کرتا ہے کہ وہ دنیا میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے، یعنی ہم دنیا کے اندر بھی ہیں، کہتے ہیں شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق، کہ سب کے ساتھ بھی ہیں اور سب سے الگ بھی ہیں۔ تو یہ اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے۔ ویسے تو اعتکاف تھوڑی دیر کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کم سے کم 10 دن کا اگر آخری دن عشرے میں کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس میں مسجد میں جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ دن کی اور رات کی برابر ہو جاتی ہیں اس میں۔ باقی یہ کہ رمضان کے بعد آپ سوچئے کہ جب یہ رمضان پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم عید مناتے ہیں اور اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو تہوار ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہی میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا موقع دے کہ ہم رمضان کو پائیں تو اس کا حق ادا کر سکیں، اور جب رمضان گزر جائے تو ہمارے تحفے کو لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو اور اس سے ہمیں اللہ کے پاس خوشنودی کا موقع ملے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالقیوم مفتی آپ سے اس مبارک مہینے کی تیاریوں کے ضمن میں بات کرنے کے لیے حاضر ہے۔ یہ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی کرم احسان ہے کہ ہمیں اس نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں یہ عنایت فرمائی ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اس کو حاصل کریں، اس کی جو نعمتیں ہیں ان کو حاصل کریں، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جو حضرات اپنے ان کے ساتھ اچھی صحت کے ساتھ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ گزاریں گے وہ اس کا تہ دل سے شکر ادا کریں، اور ان کے لیے دعا کریں جو اس مبارک مہینے میں پوری طرح اپنے فرائض کی ادائیگی میں اتنی تگ و دو نہیں کر پائیں گے اپنی صحت کی وجہ سے۔ بہرحال میں چلوں گا تھوڑا سا آگے بات کو لے کے کہ اس کی رمضان کی اتنی برکتیں ہیں کہ ہم اگر پورا دن بھی بیٹھے رہیں، ساری رات بیٹھے رہیں تو وہ کم نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی ان کی برکتیں ذکر کرنے کا۔ دوسرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ اس کا نام ہے الریان، اور اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو روزے دار ہے اگر وہ صحیح نیت سے خلوص دل سے اگر روزہ رکھتا ہے اس کی اسپرٹ کو سمجھتے ہوئے تو اس کے لیے جنت تو لازمی ہے، اور وہ وہی دروازہ اس کے لیے ہے جس میں سے وہ داخل ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دفعہ شعبان کے مہینے میں آخری اس میں خود بات فرما رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے اوپر ایک مبارک مہینے کے سائے فیگن ہیں، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس میں ایک نفل کا جو کوئی ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، اور کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 گنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا انجام جنت ہے۔ یہ مہینہ ہے جس میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ لوگوں اگر کوئی شخص روزے دار کو روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس روزے دار کو ملے گا، اور اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس صرف پانی ہو یا دودھ کے ساتھ ملا ہوا پانی یا ایک کھجور ہو تو وہ بھی اگر تم اس کو دے سکو روزے دار کو تو اس کے لیے بھی تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ جو شخص روزے دار کو پانی پلاتا ہے تو اس کو روز محشر میرے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ تو اس کی برکتیں سبحان اللہ اتنی ہے کہ ہم اس کو ختم کرتے کرتے ختم نہیں کر پائیں گے، لیکن ہمیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان برکتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اس کا مقصد ہے ہمیں وہ بھی جاننا چاہیے کہ آخر یہ ہمارے لیے کیوں پیش کیا گیا، یہ اس مبارک مہینے کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی۔
جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. او بلیورز، رمضان تم لوگوں پر فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کر سکو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو احکامات ہیں ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک بہت ہی وسعت والا لفظ ہے جس کو دوسری زبان میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کسی نے ایک شخص نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا امیر المومنین تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے اس کو یوں بیان کیا کہ تقوی ایسا ہے جیسے کوئی شخص سے خاردار راستے سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو یوں سمیٹتا ہوا جا رہا ہے تاکہ اس کے جو کپڑے ہیں کسی ان خار جو ہیں جو کانٹے ہیں اس پہ نہ الجھ جائیں. تو یعنی ہم نے اس دنیا میں اس طرح سے گزارنا ہے اپنا وقت جو ہے کہ جو یہاں کی ڈسٹریکشن ہے، جو کہ جس کی ہم اپنا ٹائم اپنا ضائع کرتے ہیں، ان سے بچتے ہوئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام پہنچائے اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان مبارک کی صحیح اسپرٹ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بردرز اینڈ سسٹرز، بہنوں بھائیوں، آپ سب کو رمضان مبارک. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں اور قیام اور سیام اور روزے قبول فرمائے. The topic of my presentation today deals with Ramadan and action, and Ramadan and laziness or procrastination. So Ramzan اور اس میں عمل کے سلسلے میں جلد کرنا، اور جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو اور اللہ سے کی طرف رجوع کرو. اور کس طریقے سے ہم عاجزی اور عاجزیت اور جسے کہتے ہیں کہ لیزینس سے ہم جو ہیں دور رہ سکتے ہیں، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں. So Allah subhanahu wa ta'ala tells us in a hadith, beautiful hadith, he says نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغَ. It's a beautiful hadith that is recorded in Sahih Bukhari, in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam says دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، اور وہ دو چیزیں ہیں صحت اور فراغت. There are two things that Allah subhanahu wa ta'ala has given us as ni'mah, as blessings, with regards to which most people are actually in basically deluded. Most people take it for granted. And what are those two things? Number one is your health. The other one is your leisure time, the time that you basically like to kill. So procrastination, really, laziness, procrastination basically is a disease. It's like as somebody said, it's like a fertilizer that makes only problems grow, only difficulties grow. And somebody said that laziness is like a credit card. It's a lot of fun to be lazy until you get the bill, until you have to pay for it. And this is why it is said that for a lazy person, only tomorrow is the day that appeals to him or her. Meaning, they only care about tomorrow because they know that tomorrow will never come. And this Ramadan comes and goes just like another day. You can't even feel it. Within a matter of days, it passes you by and you think, oh, it just started last week. And if we don't take advantage of it and make sure that we are fighting our own nafs and laziness and do not wait till the last minute to do things, then we are going to really lose out on Ramadan. And this is why the Prophet ﷺ once said that in a hadith that is recorded that an angel made a dua, and one of the duas that he made was about may a person who witnesses Ramadan
and does not get his sins forgiven, may he be destroyed, may he be a loser. And the Prophet ﷺ said, Ameen, because it is surely really, really sad reality if you are too lazy to take advantage of it by reading more Quran, by making arrangements to pray Taraweeh, by doing Tahajjud, and making sure that your fast is, something, it is complete. You are not ruining your fast by watching, YouTube shorts or, Instagram Reels or TikTok all day. If you are engaged in all these activities at the expense of your ibadah and relationship with Allah and relationship with Quran especially, then we have really lost the opportunity. اور جہاں تک رمضان اور روزے کی فضیلت کا تعلق ہے تو کیا کہنے، ہر لمحہ رمضان میں اللہ عز و جل نیکیوں کی برسات کر رہا ہے، مغفرتوں کی بھرمار کر رہا ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے دے رہا ہے۔ ہم لوگ ہی کم ظرف ہیں جو اپنے مالک کی، اپنے پروردگار کی اس نعمت کو، اس فیسلٹی کو اویل نہیں کرتے۔ ناظرین، رمضان مبارک کو دیکھا جائے تو اس کے 3 عشرہ مبارکہ ہیں۔ عشرہ مبارکہ یعنی کہ 10 دن کی جو ایک تعداد ہوتی ہے اس کو عشرہ کہا جاتا ہے، یا 10 کی جو ایک گنتی ہوتی ہے اس کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے 3 عشرے بنتے ہیں۔ پہلا عشرہ پہلے روزے سے 10ویں روزے تک، اور دوسرا 11ویں سے 20ویں، اور پھر 21ویں سے چاند رات تک۔ تو پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، اور تیسرے عشرے کو عشرہ جہنم سے آزادی کہا جاتا ہے۔ پہلے عشرے کے 10 دنوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں۔ درود شریف تو ساتھ ساتھ پڑھتے ہی رہیں، لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے عشرے میں عشرہ مغفرت ہے تو ہمیں استغفار کا ورد رکھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کا ذکر رکھیں، تذکرہ رکھیں، تو اس سے ہمارے گناہوں میں مغفرت ہوگی۔ یعنی کہ پہلے عشرے میں جب ہم اپنے اللہ سے رحمتوں کے خزانے سمیٹ کر، رحمتوں کے خزانے اپنے اوپر جو اللہ عز و جل ہمارے اوپر نچھاور کر رہا ہے ان کو لے کر آگے بڑھیں گے عشرہ مغفرت کی طرف، تو ہم اپنے رب سے اپنی مغفرت کی دعا مانگیں گے، اپنی مغفرت کے لیے سوال کریں گے۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی کثرت کر کر ہم اس سے مغفرت طلب کر لیں گے۔ اور پھر جب ہم آگے بڑھیں گے تو تیسرے عشرے میں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار پڑھیں گے کہ اللہ عز و جل تو نے اپنی رحمت ہم پہ فرمائی، ہمیں استغفار کی توفیق دی، ہمارے گناہوں کو بخشا، تو اب اس عشرے میں تو ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ چاہیے۔ تو اللہم اجرنی من النار کا ہم ورد رکھیں گے۔ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اور پھر اس آخری عشرے میں 5 طاق راتیں بھی آتی ہیں، جن میں سے ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جس کے بارے میں سورہ قدر میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِهِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ ہمیں 5 طاق راتیں بھی ملتی ہیں، جن میں ہم عبادات کر کے ہم 1000 مہینوں سے زیادہ عبادات کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایک ہی رات میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دے رکھا ہے، لیکن اس کو مخفی کر دیا ہے، پوشیدہ کر دیا ہے 5 راتوں میں۔ تو ہمیں کچھ کام ہیں جو ان طاق راتوں میں کرنے چاہیے، یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ ہم یہ کیا کریں کہ ہم شب میں قیام کریں، اللہ عز و جل کے حضور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تراویح اگر ہمیں آسانی ہوتی ہے تو تراویح پڑھیں، روزہ تو ہم الحمدللہ انشاءاللہ رکھتے ہی ہیں، اور نمازوں کی پابندی بھی کریں۔ ساتھ ساتھ مغرب ہوتے ہی 21ویں شب جب شروع ہو تو ہم کچھ صدقہ کر دیں،
تاکہ وہ اگر وہ شب قدر ہوگی تو ہمیں 1000 مہینوں میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، بھلے وہ 1 روپیہ 10 روپے جو بھی ہماری حسب توفیق ہو ایک صدقہ کر دیں، 2 شکرانے کے نفل لازمی پڑھیں، 2 صلاۃ التوبہ پڑھیں، 2 صلاۃ الحاجات پڑھیں، تو وہ ہمیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا چلا جائے گا، 21، 23، 25، 27، 29۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جو رمضان ہمیں دیا اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ دیکھیں رمضان المبارک میں اللہ عز و جل ثواب کو اس طرح زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ نفل کا ثواب سنت کے برابر ہو جاتا ہے، سنت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں تک بڑھایا جاتا ہے۔ اور اللہ عز و جل ویسے تو ہر وقت ہمیں بخشنے کے، ہمیں معاف کرنے کے، ہماری توبہ کو قبول کرنے کے، ہمارے گناہوں سے معافی کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ ہر دم اللہ عز و جل کو خوشی ہوتی ہے اور وہ تیار رہتے ہیں، لیکن اس رمضان میں اس توبہ کا دروازہ اور وسیع کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں اس میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان، اور الریان وہ دروازہ ہے جس میں سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو کہ روزے دار تھے، جو اللہ عز و جل کی پسندیدہ عمل روزے کو پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی بھی ہے کہ روزہ کی جزا میں خود ہوں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہر عمال کی کوئی نہ کوئی جزا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ثواب ہوتا ہے، لیکن روزے کے جزا و ثواب کے بارے میں اللہ عز و جل نے کہا اس کی جزا میں خود ہوں یا میں خود دوں گا۔ اسے دونوں باتیں مطلوب ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ ہم کسی شخص کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایک شخص ہمیں کچھ اجرت دے دیتا ہے، اور کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اب اس کی اجرت میں خود ہوں۔ تو اللہ عز و جل بھی یہی فرماتے ہیں کہ روزے دار کی اجرت میں ہوں، اور روزے دار کے لیے 2 کامیابیاں ہیں، 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ جب کہ وہ روزہ افطار کرتا ہے، کیونکہ وہ سارا دن کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ دنیا اس کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، اس کی صرف نیت کا روزہ ہوتا ہے کہ وہ چھپ کر کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، چاہے تو وہ کھا سکتا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی، لیکن اس کو پتا ہے کہ میرا رب تو ہر جگہ موجود ہے نا، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وہ حلال چیزیں جو عام دنوں میں حلال ہوتی ہیں ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ کھانا پینا اور دوسرے جو فضولیات ہوتی ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اور اپنے رب کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے سارا دن گرمی ہو سردی ہو بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنے سارے کام معمولات زندگی کرتا رہتا ہے، تو جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کے لیے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک وہ جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی وہ ہوتی ہے جب وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، یعنی کہ اس کی جزا اللہ عز و جل خود دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ روزہ کیا ہے۔ دیکھیں روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہمیں قدرتی طور پہ، جیسے کہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے ڈھال، ایک تو وہ ہمارے گناہوں سے ڈھال بن جاتا ہے، دوسرا ہمارے لیے وہ بے پناہ ثواب کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم روزے کی حالت میں اور رمضان میں کوئی فرض عمل پڑھتے ہیں تو وہ 70 نمازوں کا ثواب تو مل رہا ہے، ہمیں 2 فرض پڑھے تو ہمیں 70 فرضوں کا ثواب مل گیا، ہم نے نفل پڑھے تو ہمیں سنت کا ثواب مل گیا، ہم نے سنت پڑھی تو ہمیں فرض کا ثواب مل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر لمحہ رحمتوں کا، جسے ہم کہتے ہیں نا بونس ہوتا ہے، ڈیل ہوتی ہے، بائی 1 گیٹ 1 فری ہوتا ہے، تو یہاں تو بائی 1 ملٹیپل چیزیں فری ہیں کہ آپ ایک روزہ رکھیں، اللہ عز و جل کے حضور سجدہ کریں، نماز پڑھیں، اور اگر ہم قرآن کی تلاوت کو بھی رکھیں، کوشش کریں کہ ایک قرآن اگر ہم رمضان میں ختم کر لیں ترجمے کے ساتھ، یہ سمجھ کر کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم جو نازل کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری زندگی کا ضابطہ حیات ہے، تو اس میں اللہ عز و جل نے ہمیں کیا چیز سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب آخری وقت تک یعنی قیامت تک کی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، یہ مکمل ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس میں تمام فنون، تمام نالجز، تمام سائنس، تمام دینی، دنیاوی اور دینوی معاملات کو سمو دیا ہے۔ بس جو شخص جس طرح چاہتا ہے، جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھ کے قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس کے لیے اپنے اسرار و رموز کو کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم قرآن کی تلاوت کریں اور ترجمہ کریں، بے شک تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو سمجھ کے پڑھنے کا ثواب ہے وہ بہت بے پناہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل ہم سے کیا فرما رہے ہیں اس قرآن میں، جس طرح کہ یہ سورہ بقرہ کی جو ہم نے آیات پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں حکم فرمایا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور تم سے اوروں پر بھی فرض کیے گئے، گنتی کے دنوں میں اس کی گنتی 30 دن ہے۔ تو پہلے کی امتوں میں بھی روزے فرض تھے، لیکن جتنا ثواب اور جس طرح ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے۔ تو اس رمضان کو ہمیں ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی ڈیل، ایک تحفہ، ایک ایسا آپشن، ایک ایسی فیسلٹی سمجھ کے اویل کرنا چاہیے کہ یہ سال میں ایک بار ہم کو ملی ہے، اگلے سال شاید ہم ہوں یا نہ ہوں، اگلے سال ہم اس فیسلٹی کو اویل نہ کر سکیں، اگلے سال ہمیں یہ آپشن، یہ ڈیل نہ مل سکے، تو ہم آج ہی اس ڈیل سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے لیے جنت کا پروانہ لکھوا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام
حاضرین اور سامعین کے لیے جو رمضان آنے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو تک پہنچنے کا موقع عطا فرمائے، اور اس کے جو تحفے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جو یہ مہمان ہمارے پاس آیا اللہ کے پاس سے، ہم اس کا صحیح استقبال کر سکیں، اس کا حق ادا کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ واحد عبادت ہے جس کا کم سے کم تذکرہ ہے قرآن میں، یعنی نماز کا بے پناہ بار تذکرہ ہے، حج کا بے پناہ بار تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا بہت بار تذکرہ ہے، لیکن روزے کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سورہ بقرہ میں چند آیتیں ہیں۔ ایک آیت سورہ قدر ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر والی، کہ ہم نے قدر میں ایک ایسی رات میں قرآن اتارا تھا جس کی عبارت 1000 مہینے کے برابر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کی صفتیں کیا ہیں، تو اس میں ایک صفت ہے کہ والصائمین والصائمات، وہ روزے دار بن کے رہتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اور ایک اور دو جگہ آپ کو ملے گا کہ مثلا جیسے اگر آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت مریم تھی کہ جب وہ ان کو یہ بتانا نہیں تھا کہ میں کیا کہاں تھی، کیسے تھی، بچہ کیسے ہوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم روزہ رکھ لینا اور بولنا نہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ روزے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی تحفہ دیا ہے، جیسے ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس موقع پہ پہنچ جاتے ہیں جس میں روحانیت ہمارے اندر تازہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، صحت مند ہو جاتی ہے، اور شیطان کی طرف سے جو انسانوں کو کمزور کرنے والی، ورغلانے والی چیزیں ہیں، اس سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے روزے کی حالت میں، یعنی آپ کی سخاوت ویسے کم نہیں تھی لیکن روزے میں تو آپ بے پناہ سخی ہو جاتے تھے۔ پھر اس پر ایک دوسری حدیث میں آپ کی تعریف آئی ہے کہ آپ اپنے کہتے ہیں کمر کس لیتے تھے، جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں کمر کس لیتے تھے، عربی میں کہتے ہیں کہ اپنے ٹانگوں پر کپڑے ہیں تو اس کو اونچے کر لیے، پائیں سے اونچے کر لیے۔ علامت یہ ہوتی تھی کہ بے پناہ وہ کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو منظر ہے وہ یہ ہوا ہے کہ رمضان ایک عبادت ہے، ایک اللہ کی طرف سے روحانیت کو تازہ کرنے کی، تقویت دینے کی چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو جسمانی غذا کے ذریعہ بنا لیا ہے کہ اس دن بڑے بڑے پکوان ہوں گے، شاندار قسم کی دعوتیں ہوں گی، یعنی اسلام ان باتوں سے روکتا نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ساری چیزیں ہمارے پاس بطور ایک چھوٹے سے ذریعے کے لیے ضرورت کے رہ جائیں۔ خود نبی کریم نے فرمایا کہ سب سے اچھا روزہ وہ ہے جس میں سحری کی جائے، اور سب سے اچھا روزہ وہ ہے جس میں افطار جلدی کر لیا جائے۔ تو دونوں موقع کھانے کے ہیں، تو کھانے سے انکار نہیں ہے، لیکن کھانے پر ہی پوری توجہ دینا اور اسی کے اندر اپنے آپ کو اس میں لگا دینا۔ اسی طریقے سے فرض کیا تراویح کا بہت اچھا حکم ہے کہ آدمی ایک قرآن سن لے، پڑھ لے اور قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ اب قرآن ہی پر سارا گزارا ہو جائے تو ہم کیسے قرآن کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اس کو پھیلائیں بھی، اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں، اس کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ بری باتوں سے بچے، لڑائی بھی ہو تو اس سے کہتے دوسرے سے کہ بھائی میں تو تم سے نہیں لڑوں گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی روزہ رکھا لیکن لغو بات کرتا رہا، غیبت کرتا رہا، تو اس کا روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ گویا بھوکا پیاسا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جہاں پر یہ مطلوب ہے کہ ہم روزہ صرف اس کی خاطر رکھیں اور صرف اس کی نیت سے رکھیں، ایمان کو رکھتے ہوئے اور اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے، تو حدیث میں ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له، کسی نے رات کی گزارا کھڑے ہو کر عبادت کر کے، تراویح میں حاضر ہو کے، تہجد میں حاضر ہو کے، تو ایمان اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے روزہ رکھا کہ ایمان کی بھی تو اللہ سے امید رکھتا ہے، امید کے ساتھ نہیں بلکہ مومن ہے، اور اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے، کسی خالص نیت کے لیے کرتا ہے، تو یہ ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ ہماری 1400 سال کی جو تاریخ ہے وہ دو تاریخیں ہماری ہیں۔ ایک تاریخ تو اسلام کی ہے، جو اسلام ہمیشہ سے ایک رہا ہے، وہ پہلے دن نبی کریم سے آیا تھا، آج تک وہ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ آپ نے جیسا روزہ رکھا ہم بھی ویسے ہی روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نے جیسے نماز پڑھی ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن دوسری تاریخ مسلمانوں کی، کہ مسلمانوں نے جب رمضان کو اتنی عزت دی تو رمضان نے ان کو اتنی عزت دی کہ ان کی دنیاوی کامیابی بھی رمضان میں ہونے لگی اور دنیاوی فتوحات ہونے لگی، اور یہ امت جو ہے دنیا کے اندر سرخرو ہو گئی۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو علامہ اقبال کا جو نظم ہے، ایک نظم ہے ان کی، چاند کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا ہے کہ اے چاند کتنا اونچائی پہ تو ہے، ہم بھی کبھی بہت اونچائی پہ تھے لیکن آج ہم کتنی پستی پہ آ گئے ہیں، تو اس کو ہمیں دیکھ لے۔ تو مقصد تو کہنے کا یہ تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کے ذریعے سے ہم اس بلندی کو پہنچ جائیں جس میں ہماری امت کے پہلا دور تھا، پہلا زمانہ تھا، اور یہی اس کا پیغام ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالقیوم مفتی ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے، اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں رمضان کریم کی برکات کے بارے میں اور اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کے بارے میں۔ دیکھیے، اس کو ایک بہت اہم بات ہے کہ ایک ذرا سا اندازہ کیجئے کہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
اور شیطانوں کو مکفل کر دیا جاتا ہے، ان کو چین پہنا دی جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہمارے لیے کہ اتنی آسانی پیدا کر دی گئی، آپ یہ اگر اس میں بھی آبزرو کریں تو رمضان میں جو روزہ رکھنا ہے وہ بڑا ہی سہل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک پورا ماحول بن گیا ہے۔ سارے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں وہ ایک ساتھ وہ اپنا سحری کے لیے اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر افطار کرتے ہیں، پھر ایک تراویح کا سلسلہ ہے وہ اس میں آپ جاتے ہیں، تو آپ ایک پورا ایک جو روٹین ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور ایک اسپرٹ ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کو ہم کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات ہمیں عطا فرمائے اس مبارک مہینے کے اندر۔ چھوٹی سی بات میں نے پچھلی دفعہ رکھی تھی تقویٰ کی، اور اسی تقویٰ کو ہم لے کے آگے جب چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا جو ایمان کا لیول آف ایمان جو ہے وہ رمضان میں ایک دم اوپر چل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اپنا جو ہے اس سے پہلے رمضان سے اور رمضان کے بعد بھی ہم بشر ہیں، کمزوریاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو ہم ایک بڑا واضح فرق محسوس کرتے ہیں اپنے کریکٹر میں بھی، اور ڈیورنگ رمضان اور بیفور رمضان۔ لیکن اگر اکثر دیکھا جائے تو مقصد یہ ہے کہ رمضان میں جب یہ ہمیں احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کونے خدرے میں بھی چھپ بھی جائیں، لیکن ہم کبھی بھی روزے کے وقت کے دوران میں ایک سپ آف واٹر بھی جو ہے اپنے حلق سے نیچے نہیں گزارتے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں جو کہ اس کی اسپرٹ کو سمجھانے کے لیے بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک یورپین جو نان مسلم ایک سیلر تھے، کیپٹن تھے شاید جہاز کے، پرانی بات ہے اس زمانے میں، وہ کراچی کی پورٹ پر اپنا جو ہے گندم کا بھرا ہوا یا کسی جو بھی اجناس ہوتے ہیں اس کا ایک شپ لے کر وہ انہوں نے ڈاک کیا وہاں پہ۔ پرانا زمانہ تھا تو لوگ جو مزدور تھے وہ بوریاں جو ہیں اس جو ہے شپ کی اس سے اشرے سے اتار کے اپنی کمر پہ رکھ کے نیچے اتار رہے تھے، اور وہ پھر آ رہے تھے، پھر جا رہے تھے۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے بڑا کوئی چیز ایک محسوس کیا کہ کوئی چیز ڈفرینٹ ہے جو کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے محسوس یہ کیا کہ یہ سخت گرمیوں کے دن ہیں، شاید جون جولائی کا مہینے ہوں گے، تو اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ بریک نہیں لے رہا، اور ورنہ ظاہر ہے کہ عام حالات میں تو ہر تھوڑی دیر بعد بھی بریک لیتا ہے، پانی پیتا ہے، کم از کم پانی کی بوتل ہی ساتھ ہوتی ہے، پانی پیتا ہے۔ تو اس نے جب محسوس کیا کہ ایسی بات اسے معلوم کرنا چاہے اسے کیا وجہ ہے کہ کوئی بریک نہیں ہو رہی اور یا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے، آخر کوئی ہیومن رائٹس کا ایشو تو نہیں چل رہا۔ تو خیر اس نے ایک بڑے بزرگ ترین جو وہ مزدور تھا اس نے اس کو اشارے سے بلایا اوپر، اور گلاس میں جو ہے اپنا جگ بھر کے پانی رکھا ہوا تھا، گلاس ساتھ رکھا ہوا تھا، اور اس کو کہا کہ یہ لو پی لو۔ تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا کہ مطلب نہیں۔ خیر اس نے سوچا کہ شاید ان کو شاید کوئی ریزسٹنس ہے، تھوڑی سی جھجک ہے، تو اس نے کیا کیا، ان کو کمرے میں چھوڑ دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا کہ چلیں یہ اکیلے بیٹھے تو پانی پی لیں گے آرام سے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کر کے وہ باہر نکلے تو بوڑھا شخص جو ہے وہ ایسے اپنی انگلی اٹھاتا ہوا اور اللہ اللہ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو جب یہ اندر آئے دیکھا تو پانی ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا، اس نے ایک سپ بھی نہیں لیا تھا۔ تو بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے خیر لوگوں سے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے، تو اس میں پتہ یہ چلا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ اس پر روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ اس وجہ سے نہیں پی رہے۔ تو یہ وہ جو کہتے ہیں نا تقویٰ آف اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احساس اتنا گہرا رمضان کے درمیان ہو جاتا ہے، اسی اسپرٹ۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص جس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس کے بعد وہ الحمدللہ اس نے اسلام قبول کر لیا، کہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ جس میں ہمیں ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو احساس ہے وہ 24/7 ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صرف یہ رمضان آیا ہے، ہمیں رمضان میں ہی یہ سارا احساس نہیں رکھنا، بلکہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہمیں یاد دلا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہیں، اور ہمیں ان کا جو احساس ہے ہر وقت ہونا چاہیے۔ اور یہ جو 11 مہینے باقی رہ گئے ہیں، رمضان اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں 11 مہینے کی ٹریننگ دے دے کہ ہم نے یہ 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پرٹیکولر جو ہم بات کر رہے ہیں، بہت ساری اور باتیں ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک تقویٰ جو ہے اس کو ہم اندر ڈیولپ کر لیں اور 24/7 اس کو اپنے اوپر طاری رکھیں تاکہ اللہ کا احساس کبھی بھی ہمیں کم نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ So we need to think about laziness, what causes laziness sometimes because of anxiety,
sometimes because we think that we are too low to be, our self-esteem is too low. We are not good enough to actually do things, good things, or we're not good enough to be fasting or being accepted by Allah. These are all waswasas from shaitan. Sometimes we think we don't have energy or effort. We're not willing to make effort. Now, all of these things we can overcome if we realize that it is in you and I to change. Because interestingly, there are 20% people out there who are chronic lazy people. Like, they're always lazy. But the good news is that laziness and procrastination is a lifestyle that you can actually change. So may Allah subhanahu wa ta'ala give me and all of us tawfiq to, inshallah, learn from the upcoming month of Ramadan, because as the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that lose no time in doing good deeds before 7 calamities catch up on you. Do not waste time, because you don't know any of these 7 things can actually not allow you to fast again or do anything good again. That includes starvation, hunger, bhook, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं अच्छे अमाल नहीं कर पाते, या बहुत ज़्यादा खुशहाली जिसकी वजह से पीपल गुमराह हो जाते हैं, या बीमारी जिसकी वजह से लोग काम नहीं कर सकते दोबारा, या आप अच्छे अमाल नहीं कर सकते, या ओल्ड एज, बुढ़ापा जिसकी वजह से लोग अपने सेंसेस दूर कर देते हैं, या सडन डेथ, एकदम से मौत आने से, या दज्जाल के आने से, या आखिरत के दिन के आने से, इन सब की वजह से, because of all these reasons, starvation, too much prosperity, illness or old age or sudden death or dajjal or doomsday, all of these things can really, really impair your will be impacted if you do not take action. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to take an opportunity and take full advantage of Ramadan and resist the temptation to. देखें, एक बड़ी मशहूर हदीस है कि उस वसल्लम एक दफ़ा मिंबर मुबारक पर जब जा रहे थे खुतबा देने के लिए, तो आपने एक सीढ़ी पर पाँव रखा, तो आपने फरमाया आमीन। सहाबा कराम हैरान थे कि ये किस चीज़ पे आमीन कही है। दूसरी सीढ़ी पर पाँव रखा, कहा आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी पर पाँव रखा, फिर कहा आमीन। तो खुतबा हुआ, नमाज हुई, फिर सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम और हमारी जानें आप पे कुर्बान, आपने ये किस चीज़ पे आमीन कहा, हमें नज़र नहीं आया। इसका मतलब सहाबा कराम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो आए थे वो नज़र नहीं आ रहे थे, ना आवाज़ आ रही थी, सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ रही थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा था कि वो 3 दुआएं फरमाएं और उन 3 दुआओं पे मैं आमीन कहूँ, ताकि वो स्टैंप लग जाए, एक मोहर सुबत हो जाए, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से भेजी गई 3 दुआएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही गई आमीन की मोहर लगाकर उन दुआओं को कंप्लीट कर दिया गया। तो पहली दुआ क्या थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हुआ वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया मगर उसमें अल्लाह की इबादत करके अपनी बख्शिश ना करवा सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हलाक हुआ वो शख्स के जिसके सामने उसके माँ बाप या उनमें से कोई एक बूढ़ा होकर आए और वो उनकी खिदमत करके अपनी मग़फ़रत ना करवा सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। और फिर तीसरी दुआ में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हुआ वो शख्स कि जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिया जाए और वो दुरूद पाक ना पढ़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। आइए हम भी मिलकर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो नाज़रीन देखें कि वो कितनी अहमियत इसमें वाज़ेह की गई है रमज़ान के मुतालिक, कि रमज़ान अगर आपको मिला है और आपके साथ अल्लाह ने अज़्ज़ व जल ने सेहत दी है, ज़िंदगी दी है और दूसरी फैसिलिटीज़ दी हैं, तो आप इसके अंदर कोशिश करके अल्लाह की इतनी इबादत करें, उस रब का इतना शुक्र अदा करें कि अपने आप का अपनी ज़ात के लिए जहन्नुम से आज़ादी का परवाना हासिल कर लें, अपनी मग़फ़रत फरमा लें और जन्नत अपने लिए लिखवा लें। तो ये 30 दिन अगर हम साइंटिफिक उसूलों से भी देखें तो वो जो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ यही रिसर्च करने में गुजार दी कि इंसान के अंदर जो कैंसर्स के सेल्स होते हैं उनको किस तरह ख़त्म किया जाता है, तो उनकी रिसर्च का लुब्बे लुबाब ये निकला कि जिस साल में कुछ दिन भूखा रहा जाए तो वो सेल्स जो होते हैं वो अपने दूसरे सेल्स को खाने लगते हैं। जब उनसे डिटेल ली गई कि जी कितना भूखा रहा जाए तो उन्होंने कहा जी कोई 14 से 18 घंटे। फिर उनसे पूछा गया जी कितने दिन भूखा रहा है, तो उन्होंने कहा जी 28 से 30 दिन।
اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں، انٹیگریٹ کریں اسلام سے، تو دیکھیں روزہ بھی ہمارا 14 سے 18 گھنٹے 19 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، اور دن بھی وہی ہوتے ہیں 29-30 دن۔ تو اللہ عز و جل نے ہماری صحت کے لیے بھی یہ انتظام کیا ہے کہ جو ہمارے کینسر کے سیلز بنتے ہیں ان کو ان ڈیڈ سیلز کو یا ان کینسرز کے سیلز کو ہمارے سیل کھانے لگ جاتے ہیں جب ہم فاسٹنگ میں ہوتے ہیں، جب ہم فاسٹنگ موڈ میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اور روزے میں ہمارے لیے دنیاوی فائدے بھی بے پناہ رکھے ہیں، تو میں نے صرف ایک چھوٹا سا فائدہ بتایا، اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں، ہمارا بلڈ پریشر، ہماری شوگر، ہمارے معدے کے سسٹم، ہمارے جگر کا سسٹم، ہمارے ہارٹ کا سسٹم، ہمارے وینز، ہمارا جو خون کی روانی ہے، ہمارے ذہن کی جو سوچنے کی طاقت ہے، جو نیورونز ہے، جو پروٹون ہے، جو الیکٹرون ہے، ان تمام چیزوں کو روزہ کس طرح بیلنس کر دیتا ہے۔ تو اتنی سارے دنیاوی فائدے ہیں، اس کے ساتھ دینوی فائدوں کی تو کیا کہنے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کہا اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کی پابندی کریں، نماز کی پابندی تو بے شک ہر حال میں فرض ہے، اور روزوں کی پابندی بھی کریں، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور مطالعہ، یعنی اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم بھی فلاح پا جائیں گے۔ اور ہم بہت شکر گزار ہیں جناب وسیم حیدر صاحب کے کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام ترتیب دیا، اور ساتھ ساتھ کینیڈا ون ٹی وی اور ہلچل انفو ٹی وی کے بھی۔ سو کیپ واچنگ کینیڈا ون ٹی وی اینڈ ہلچل انفو ٹی وی۔ اور آپ سب کو عید کی پیش کی مبارکباد۔ اللہ عز و جل آپ کی زندگی میں عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دے، آمین۔